بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نسبت کی اقسام۔ اس سے پہلے ہم نے کلی کی 3 تقسیمات پڑھی تھیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو جانیں گے کہ 2 کلیوں کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہے۔ تو 2 کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تساوی، نمبر 2 عموم خصوص مطلق، نمبر 3 عموم خصوص من وجہ، اور نمبر 4 تباین۔ وجہ حصر یہ ہے کہ 2 کلیاں، کوئی سی بھی 2 کلیاں آپ لے لیں، 2 حال سے خالی نہیں ہوں گی۔ یا تو ان کے درمیان تصادق ہوگا یا تصادق نہیں ہوگا۔ تصادق کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلی دوسری کلی کے اوپر سچی آئے گی یا سچی نہیں آئے گی۔ تو اگر تصادق نہ ہو تو ایسی 2 کلیوں کے درمیان نسبت تباین کی ہوگی اور ان 2 کلیوں کو متباینین کہا جائے گا۔ اور اگر ان میں تصادق ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو تصادق کلی ہوگا یا تصادق جزئی ہوگا۔ تصادق کلی کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد کے اوپر سچی آئے گی، اور تصادق جزئی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے تمام افراد پر، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر سچی نہیں آتی۔ تو اگر تصادق جزئی ہو تو اس نسبت کو کہتے عموم خصوص من وجہ کی نسبت، اور ان 2 کلیوں کو کہیں گے عام و اخص من۔ اور اگر تصادق کلی ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ جانبین سے تصادق کلی پایا جائے گا یا فقط ایک جانب سے تصادق پایا جائے گا۔ اگر جانبین سے تصادق کلی ہو اس کو کہتے ہیں نسبت تساوی کی، اور ان 2 کلیوں کو کہیں گے متساویین۔ اور اگر فقط ایک جانب سے تصادق کلی پایا جائے تو اس کو کہیں گے نسبت عموم خصوص مطلق کی، اور ان 2 کلیوں کو کہیں گے عام و اخص مطلق۔ اس وجہ حصر کو سمجھنے کے بعد آئیے ہم ان 4 نسبتوں کی تعریفات کو اور ان کی مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تساوی کی تعریف۔ تساوی یہ اس نسبت کو کہتے ہیں کہ 2 کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر سچی آئے، یعنی ایسی 2 کلیاں کہ ان کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر سچی آئے، پہلی دوسری کلی کے ہر فرد پر اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر، یعنی جانبین سے تصادق کلی ہو، اس کو کہتے ہیں نسبت تساوی کی۔ اور ایسی 2 کلیوں کو متساویین کہا جاتا ہے، جس طرح کہ انسان اور ناطق۔ انسان یہ ناطق کے ہر فرد پر اور ناطق انسان کے ہر فرد پر سچا آتا ہے، تو انسان اور ناطق کے درمیان نسبت تساوی کی ہے اور انسان اور ناطق کو متساویین کہیں گے۔ دوسری نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی۔ عموم خصوص مطلق کی نسبت یہ ہے کہ 2 کلیوں میں سے ایک کلی تو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر سچی نہ آئے، بلکہ بعض پر سچی آئے اور بعض پر سچی نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں نسبت عموم خصوص مطلق کی۔ اور ایسی 2 کلیاں جن کے درمیان یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جائے ان کو کہا جاتا عام و اخص مطلق۔ جیسے کہ انسان اور حیوان۔ انسان بھی کلی ہے، حیوان بھی کلی ہے، انسان کے بھی افراد ہیں، حیوان کے بھی افراد ہیں۔ حیوان تو انسان کے ہر فرد پر سچا آتا ہے کہ انسان کا جو بھی فرد ہے وہ حیوان ہے، لیکن انسان حیوان کے ہر فرد پر سچا نہیں آتا، کیونکہ حیوان کے بعض افراد ایسے ہیں جو کہ انسان نہیں ہیں، جس طرح کہ فرس، بکر، غنم وغیرہ۔ عموم خصوص مطلق کی نسبت جہاں بھی ہو وہاں 2 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور ایک مادہ افتراقی ہوتا ہے۔ مادہ اجتماعی کی مثال جس طرح کہ انسان آپ زید لے لیں، زید یہ انسان بھی ہے اور حیوان بھی ہے۔ فرس یہ حیوان تو ہے لیکن انسان نہیں ہے۔
تیسری نسبت ہے عموم خصوص من وجہن کی. عموم خصوص من وجہن اس نسبت ہیں کہ دو کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر سچی آئے اور بعض پر سچی نہ آئے. جس طرح کہ حیوان اور ابید، حیوان بھی کلی ہے، ابید بھی کلی ہے. حیوان کے بھی افراد ہیں اور ابید کے بھی افراد ہیں. حیوان ابید کے بعض افراد پر اور ابید حیوان کے بعض افراد پر سچا آتا ہے. جہاں بھی نسبت عموم خصوص من وجہن کی ہو وہاں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی اور دو مادے افتراقی. تو یہاں بھی تین مادے ہیں، ایک مادہ اجتماعی کہ جس کے اندر حیوان بھی سچا آئے گا اور ابید بھی سچا آئے گا، جیسا کہ سفید بکری. تو سفید بکری یہ حیوان بھی ہے اور یہ ابید بھی ہے، اس کے اوپر حیوان بھی سچا آتا ہے اور ابید بھی سچا آتا ہے. اب دو مادے افتراقی سمجھیں. نمبر ایک، حیوان تو سچا ہے لیکن ابید سچا نہ آئے، ابید سچا نہ آئے. جس طرح کہ بھینس کالے رنگ کی ہوتی ہے، تو یہ بھینس حیوان تو ہے، اس پر حیوان سچا آتا ہے لیکن ابید اس کے اوپر سچا نہیں آتا کیونکہ وہ ابید نہیں ہے بلکہ وہ اسود ہے، کالی ہوتی ہے. اور دوسرا مادہ افتراقی کہ ابید تو سچا ہے لیکن حیوان اس کے اوپر سچا نہ آئے. جس طرح کہ برف، ہاتھی دانت لے لے، انڈا لے لے، تو یہ ابید ہے لیکن یہ حیوان نہیں ہے. چوتھی نسبت ہے تباین کی. تباین اس نسبت کو کہتے ہیں، دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی وہ نسبت ہوتی ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہ آئے. جیسا کہ مثلا انسان اور فرس. انسان اور فرس یہ دونوں کلیاں ہیں اور ان دونوں کے افراد ہیں. انسان فرس کے کسی فرد پر سچا نہیں آتا اور فرس انسان کے کسی فرد کے اوپر سچا نہیں آتا. تو یہ تھی دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی چار نسبتیں. نسبت دو کلیوں کے درمیان یا نسبت تساوی کی ہوگی یا عموم خصوص مطلق کی ہوگی یا عموم خصوص من وجہن کی یا تباین کی نسبت ہوگی. عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبق کے اندر ذکر کردہ مثالوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ اور مثالوں سے دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کی وضاحت کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین.